ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدین، پھر میت کی وصیتوں کا نفاذ کیا جائے گا قرض کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال کے تہائی سے۔ یعنی میت نے انتقال جب کیا تھا اس وقت جو رقم میت کے ترکے میں تھی اس رقم میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ تجہیز و تکفین کر لینے کے بعد جو رقم بچی ہے ترکے کی اس میں سے میت کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ قرضوں کی بھی ادائیگی کرنے کے بعد ترکے کی جو رقم بچی ہے اب اس میں سے میت کی وصیتوں کا نفاذ کیا جائے گا۔ اگر میت نے وصیت کی ہے تو اگر میت نے واقعی وصیت کی ہے تو میت کی وصیتوں کا نفاذ کیا جائے گا۔ وصیت کسی اجنبی آدمی کے لیے اگر میت نے کی ہوگی تو تب تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور اگر میت نے وصیت کسی وارث کے لیے کی ہے تو ایسی صورت میں وارث کے لیے کی گئی وصیت نہیں نافذ کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پورا دیا ہے، لہذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ پھر وصیت بھی ایسے آدمی کی ہونی چاہیے جو آزاد ہو، بالغ ہو۔ یعنی میت نے جب وصیت کیا تھا تو میت غلام نہیں ہونا چاہیے۔ میت نے اگر وصیت کیا ہے نابالغی کی حالت میں تب بھی اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے میت نے وصیت کرنے کے بعد صریحاً یا دلالتاً رجوع نہیں کیا ہے تب تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اگر صریحی یا دلالتاً میت نے رجوع کر لیا تھا اپنی زندگی میں وصیت سے تو اس کی وصیت کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس میں یہ بھی وصیت میں شرط یہ ہے کہ جس شخص کے لیے میت نے وصیت کی ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کسی ایسے آدمی کے لیے میت نے وصیت کی ہے جو مر گیا ہے تو اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے میت نے جس کے لیے وصیت کی ہے وہ میت کا قاتل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میت کا قاتل ہے وہ شخص تو پھر میت کی یہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے جس چیز کی میت نے وصیت کی ہے اپنی زندگی میں وہ تملیک کے قابل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میت کے مرنے کے بعد اس وصیت کی ہوئی چیز کا مالک نہ بن سکے کوئی۔ جیسے میت نے اپنی ایک قطعہ زمین کی وصیت کر دی تھی کہ اس کو فلاں کو دے دینا میرے مرنے کے بعد، اب جب مر گیا اب وہ زمین دینے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ وہ دوسرے کے قبضے میں ہے، تو ایسی صورت میں یہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ وصایا یہ وصیت کی جمع ہے اور یہ مستحب عمل ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ورثہ اگر نابالغ ہو، کمانے دھمانے کے لائق نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ وصیت نہ کی جائے، اس لیے کہ وصیت اگر کر دی جائے گی اور ورثہ جو ہیں نابالغ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کے لیے ایک مصیبت کا باعث بنے گی یہ وصیت۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو وصیت کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اپنے ورثہ کے لیے وصیت کو اپنے ورثہ کے لیے اپنی جائیداد چھوڑے اور وصیت نہ کرے، یہی بہتر ہے۔ صحابہ سے بھی اسی طرح سے منقول ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، ان تمام ہی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کو تہائی مال وصیت کرنا ہوتا تو ہمارے نزدیک پسندیدہ بات یہ تھی کہ ہم چوتھائی مال کی وصیت کرتے، یعنی 100 میں سے اگر ہم ارادہ کرتے تھے کہ تہائی کی جو ہے وصیت کریں گے تو تہائی کی نہ کر کے چوتھائی مال کی وصیت کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہمارا ارادہ چوتھائی مال کی وصیت کرنے کا ہوتا تو ہم 5ویں حصے کی وصیت کرتے، یعنی کہ 100 روپے میں سے اگر چوتھائی جو 25 روپیہ ہے اگر اس کی ہم وصیت کرنے کا ارادہ کرتے تو ہم چوتھائی مال کی وصیت نہ کر کے 5واں حصہ جو کہ 20 روپیہ ہے اس کی وصیت کرتے۔ یہ ہمارے یہاں یعنی جتنا ارادہ ہوتا ہے یعنی کم سے کم مال کی وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت کی مشروعیت کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ سنت سے بھی وصیت کی مشروعیت کا ثبوت ملتا ہے، چنانچہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالی تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم زیادۃ فی اعمالکم۔ ثم تنفذ وصایاہ، یہ تیسرا یہ میت کے ترکے سے متعلق جو 4 حقوق ہیں اس میں سے یہ تیسرا حق ہے، یعنی تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد میت کی وصیتوں کا نفاذ کیا جائے گا من ثلث ما بقی بعد الدین، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچا ہے اس کی تہائی سے زیادہ کی وصیت کرنا نہیں ہے۔ تہائی سے اگر میت نے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو تہائی مال کی وصیت کی جائے گی، اور جو اس سے زیادہ مال کی وصیت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو روایت میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار بیمار ہوا تو عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور سوائے ایک بیٹی کے اور کوئی وارث میرا نہیں ہے، تو کیا میں اپنا پورا مال اپنی بیٹی کو وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ تو کیا میری ایک ہی بیٹی ہے تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا اپنے آدھے مال کی وصیت کر دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تب میں اپنے تہائی مال کی وصیت کر دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور تہائی یہ زیادہ ہے، ایسا فرمایا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے مزید فرمایا کہ ایسا اگر تم اپنے ورثہ کو مالداری کی حالت میں چھوڑو تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو محتاجی کی حالت میں چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔
चुनांच इस रिवायत से पता चला कि मैयत की वसीयत का नफाज तिहाई माल से किया जाएगा, उससे ज़्यादा की मैयत ने अगर वसीयत की है तो नाफिज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक सूरत है कि उस सूरत में तिहाई माल से भी ज़्यादा वसीयत के नफाज में रकम दी जा सकती है। जैसे मैयत के वरसा नाबालिग न हो बल्कि बालिग हों और कमाने धमाने वाले हों और वरसा राज़ी हों, तो ऐसी सूरत में तिहाई माल से ज़्यादा की वसीयत अगर मैयत ने की है तो वरसा की रजामंदी की सूरत में तिहाई माल से ज़्यादा में भी वसीयत का नफाज किया जा सकता है। अच्छा, ये जो तिहाई माल है ये पूरे माल के तिहाई से नहीं बल्कि कफन दफन और कर्ज की अदायगी के बाद जो रकम बची है तरका की उसके तिहाई से वसीयत का नफाज किया जाएगा। इसलिए इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह यह है कि तजहीज़ तकफीन और कर्ज की अदायगी ये मैयत की ज़रूरत में से था जिसके बगैर कोई चारा नहीं था। तो इन दोनों अमलों को यानी तजहीज़ तकफीन और कर्ज की अदायगी के बाद अब जो माल बचा है ये मैयत का माल है और मैयत अपने माल में तसर्रुफ़ करने का पूरा हक रखता है। चुनांचे अगर उसने वसीयत की होगी तो उसकी वसीयत नाफिज की जाएगी और वो भी तिहाई माल में, उससे ज़्यादा में नहीं। और दूसरी वजह ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वसीयत का नफाज पूरे तरके के तिहाई से नहीं की जाएगी बल्कि तजहीज़ तकफीन और कर्ज की अदायगी के बाद की जाएगी। इसलिए कि कभी ऐसा होता है, बसा औकात ऐसा होता है कि पूरे माल का तिहाई कफन दफन और कर्ज की अदायगी के बाद जो रकम बची है उसके बराबर हो जाता है और जब उसके बराबर वो रकम बची है और वसीयत का नफाज कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में वर्षा की महरूमी का बाइस बनेगा ये वसीयत। इसी वजह से मैयत की वसीयत का नफाज पूरे माल से नहीं बल्कि कर्ज की अदायगी के बाद जो रकम बची है उसकी तिहाई से किया जाएगा। मिसाल के तौर मसलन जैसे मैयत ने वसीयत किया था 900 रुपये की कि 900 रुपये फलां को दे देना। अब कफन दफन और कर्ज की अदायगी के बाद कफन दफन और कर्ज की अदायगी में 600 रुपये खर्च हो गए। अब बचा कितना? 300 रुपये। 900 रुपये मैयत का तरका था और मैयत ने वसीयत किया था कि उसके तिहाई माल की वसीयत कर देना। तो 900 का तिहाई होता है 300 रुपये। अब कफन दफन और कर्ज की अदायगी में 600 रुपये खर्च हो गए, 300 रुपये बचे हैं तरके के। अब अगर वसीयत का नफाज किया जाए और वसीयत ज़्यादा से ज़्यादा तिहाई माल की हो सकती है और तिहाई 300 रुपया 900 रुपये का होता है और 300 बचा है, वसीयत नाफिज कर दी जाएगी तो वर्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसी वजह से शरीयत ने ये कहा है कि कफन दफन और कर्ज की अदायगी के बाद तरके की जो रकम बची है उसके तिहाई से मैयत की वसीयतों का नफाज किया जाएगा। इसी तरह वसीयत की दो किस्में होती हैं, वसीयत मुतलका और वसीयत मुअय्यना।
वसीयत मुतलका ये है कि मसलन मैयत ने वसीयत इस तरह किया था कि मेरा तिहाई माल या चौथाई माल फलां को दे देना, तो ये वसीयत मुतलका है। और एक होती है वसीयत मुअय्यना, वो ये है कि जैसे मैयत ने किसी मुअय्यन चीज़ की वसीयत किया था, यानी एक बकरी थी, वसीयत किया था कि फ़लाँ शख्स को दे देना, तो ये मुअय्यन वसीयत मुअय्यना है। इसमें इख्तिलाफ है, बाज़ लोग कहते हैं कि वसीयत मुअय्यना को पहले अदा किया जाएगा और वसीयत मुतलका को बाद में अदा किया जाएगा। लेकिन राजे कौल यही है कि वसीयत चाहे मुअय्यना हो या मुतलका, वो कर्ज़ के बाद ही अदा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले वसीयत मुअय्यना पहले अदा किया जाएगा और वसीयत मुतलका बाद में अदा किया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वसीयत चाहे जैसी भी हो कर्ज़ के बाद ही अदा की जाएगी।